کو تبدیل کیا گیا ہے ان 2 سالوں کے اندر، اور اس کے بعد کچھ مزید تبدیلیاں ہونے جا رہی ہیں، نہیں ہونے جا رہی، پولیس کے اندر کتنی گروپنگ ہو چکی ہے، اور اب جب ایڈیشنل آئی جی فائنانس نے بھی اپنا جو ہے استعفیٰ ایک طرح کا، انہوں نے یہ کہا کہ میں آئی جی پنجاب کے انڈر جو نئے آئی جی پنجاب ہیں ان کے نیچے کام نہیں کر سکتا کیونکہ وہ میرے سے جونیئر ہیں، تو کیا گروپس بن رہے ہیں؟ اور اب جو پولیس سروس آف پاکستان ہے، خصوصی طور پر پنجاب کے اندر جو افسران موجود ہیں ان کے اندر کچھ چپکلش موجود ہے؟ کیا نئے آئی جی پنجاب کے انڈر کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کافی افسران؟ جانیں گے رانا صاحب سے۔ رانا صاحب کہیے گا، تبدیلی تو آئی ہے لیکن اس کے بعد اس طریقے کا ایک استعفیٰ نما سامنے آنا کہ آئی جی ایڈیشنل آئی جی جو فائنانس ہیں وہ لکھتے ہیں کہ میرے جونیئر ہیں، میں ان کے ساتھ کام نہیں کرنا چاہتا، اور جب تک کوئی فیصلہ اس پر نہیں ہوتا، حکومت فیصلہ نہیں کرتی ہے، تب تک جو ہے مجھے لیوز پر بھیج دیا جائے۔ تو کیا کس قسم کا معاملہ چلنے جا رہا ہے پنجاب پولیس میں؟ دیکھیں حمزہ، اگر ہم دیکھیں تو ہم نے کل بھی پروگرام میں کہا تھا کہ دونوں میں سے ایک رہے گا، اور آج جب یہ بحث چل رہی تھی، جب یہ بات سامنے آ رہی تھی کہ شاید کچھ بڑی تبدیلی آ جائے، تو اس وقت میری حکومت پنجاب کے ایک انتہائی ذمہ دار شخص سے میری بات ہوئی۔ اچھا، میں نے اس سے کہا کہ بھائی یہ کیا ڈرامہ چل رہا ہے، کس کو آپ فارغ کر رہے ہیں؟ اس نے مجھے کہا ایک بات ذہن میں رکھیے گا، جس کو ہم نے لاہور میں لگایا ہے اسے فارغ کرنے کے لیے نہیں لگایا۔ تو میں نے کہا اس کا مطلب ہے جو پہلا ہی تھا اس کو آپ فارغ کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں بس آپ میری بات کو سمجھ لیں کہ سی سی پی او لاہور نہیں جا رہا۔ اس کے بعد ہمیں تو یہ بات بالکل واضح ہو گئی تھی، اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جب وزیر اعلیٰ پنجاب سے ایک سوال کیا گیا کہ جناب آئی جی 3-4 دن سے آفس نہیں آ رہے، تو وزیر اعلیٰ پنجاب نے جواب دیا کہ آفس کا کام تو چل رہا ہے۔ یعنی یہ چیزیں ساری طے ہو چکی تھی۔ اب سمجھنے کی ضرورت تھی کہ ہر وزیر اعلیٰ نے کیوں کہا، پنجاب کی ایک اہم شخصیت کیوں کہہ رہی ہے مجھے بھی۔ یہ دونوں اہم ترین شخصیات ہیں جن سے میری بات ہوتی ہے۔ ہم سب بات بڑی کلیئر اور صاف ہے، اس لڑائی میں جو جیت ہوئی ہے نا وہ سیاست کی ہوئی ہے، اچھا، اور جو ہار ہوئی ہے وہ پولیس ڈپارٹمنٹ کی ہوئی ہے۔ دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں، غلطی تھی، میں سمجھتا ہوں آئی جی پنجاب کی بھی ایک بہت بڑی غلطی تھی۔ اگر ایک سی سی پی او لگ گیا تو اس کے بعد کیا آپ کو اپنی سیٹ چھوڑ دینی چاہیے؟ کیا وہ پورے پنجاب کا جو کنٹرول پورے پنجاب میں لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہے، کیا آپ کو چھوڑ دینا چاہیے؟ یہ تو کبھی نہیں ہوتا۔ آپ کو بیٹھ کر اس کا مقابلہ، اگر اس سے آپ کو کوئی ناراضگی ہے، اگر کوئی تحفظات ہوں تو آپ اوپر جا کے بتاتے، اس سے بات کرتے۔ یہ طریقہ کار غلط تھا جس کی بنا پر یہ سارا کچھ ہوا۔ اب آنے والا یہ جو نئے آئی جی صاحب آئے ہیں، انعام غنی صاحب، جی، اچھا ان کے آنے سے 90% یہ امکان ختم ہو گیا ہے بغاوت کا۔ اچھا، اگر میں بالکل آپ کو وہ خبر بریک کرتا ہوں، اگر یہ نہ آتے، اچھا، کوئی اور آتے تو پھر ایک بہت بڑی بغاوت تیار تھی۔ لیکن پہلا باغی تو سامنے آنے گیا۔ دیکھیں یہ چند ایک ہوں گے، ایک اور میکسیمم آئے گا ایسا، اچھا، میکسیمم، وہ بھی ممکن ہے کہ شاید اب تک مینیج ہو گیا ہو۔ اچھا، ایک اس کے علاوہ زیادہ زیادہ ایک آئے گا، باقی نہیں ہوں گے۔ اس کی وجہ بتاتے ہیں نا، انعام غنی رہے ہیں پنجاب پولیس کے ترجمان، بالکل ایسے ہی، اور ان کی پورے تمام پنجاب کے جتنے ڈی پی اوز تھے، آر پی اوز تھے، دیگر جو سی پی اوز تھے، ان کے ساتھ بڑا اچھا تعلق تھا، بالکل، اور اسی پنجاب پولیس کے اندر، اسی آئی جی آفس کے اندر وہ بیٹھتے تھے۔ اس کے بعد جنوبی پنجاب میں وہ چلے گئے۔ ہاں جی، اچھا ان کے رابطے بڑے اچھے ہیں، ان ملن ساتھ بھی ہیں، ٹھنڈے مزاج کے پولیس افسر ہیں۔ آپ کو یہ بتا دوں، پٹھان ہیں لیکن ٹھنڈے مزاج کے پولیس افسر ہیں۔ اچھا، اب ہوگا یہ کہ بہت سے لوگ اگر کوئی اور آتا تو پھر ایک بغاوت تیار تھی۔ بغاوت کیا ہونی تھی؟ بغاوت یہ ہونی تھی کہ ایک پولیس افسر پھر اپنی 11 گھنٹے یا 12 گھنٹے کی نوکری وہی کرتا، ایکسٹرا جا کے کچھ نہ کرتا۔ وہ جو ایک ہوتا ہے نا بڑا تیزی سے کام کرنا، بڑا کچھ کر کے لانا، وہ نہ ہوتا۔ لیکن اب آپ کو ایک اور چیز بتاتا چلوں کہ میری اطلاع کے مطابق جن پولیس افسران نے آج آئی جی آفس میں بیٹھ کے میٹنگ کی تھی، ان پولیس افسران میں سے اکثریت کو انعام غنی کی تعیناتی پر اعتراض نہیں ہے۔ اچھا، جنہوں نے سابق آئی جی پنجاب شعیب دستگیر کے حق میں کی تھی میٹنگ، اچھا، چونکہ انعام غنی ان کے ساتھ اچھے رابطے میں ہے۔ اب آنے والے دنوں میں یہ ہوگا، میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جو سی سی پی او لاہور ہے وہ موجودہ آئی جی جو ہیں ان کی بے انتہا فرما برداری کریں گے، مطلب ان کے احکامات کو مانیں گے۔ لیکن 32 تبادلے ہونے ہیں، یہ لکھ لیجئے گا جو میں آپ کو تعداد بتا رہا ہوں، 32 تبادلے ہیں جو پنجاب میں ہونے ہیں۔ کہ ایک ڈی پی او لیول پہ ہیں، چھوٹے لیول پہ ہیں؟ یہ ڈی پی او، سی پی او، ڈی ایس پی، ایس پی سارے ہی ہو رہے ہیں؟ نہیں، ڈی ایس پی نہیں، اس میں ایس پی آپ
یہ تبادلے ہونے ہیں. لاہور سے بڑی کھیپ جو ہے لاہور پولیس کی بھی تبدیل ہونی ہے. یہ میں آپ کو بالکل مصدقہ. اور اس میں سیاسی اثر رسوخ والے جو لوگ پہلے ہر دور میں یہاں پہ نا لاہور شہر کے اندر اور چند ایک شہر ہیں جن میں ایسے پولیس افسران تعینات ہوتے ہیں جو بدلتے ہی نہیں چاہے جس کی مرضی حکومت آ جائے. ان کا جو زاویے ہیں نا وہ ہر جگہ جا کے مل جاتے ہیں. تو ایک بہت تبدیل ہونے جا رہے ہیں. اور میں آپ کو یہ بھی ایک خبر دے دوں کہ چند دن بعد, میں فوری نہیں کہہ رہا, چند دن بعد متنازع جو تنازع چلا تھا, ایک شخصیت چلے گی, دوسری شخصیت کو بھی تبدیل کر دیا جائے. اچھا, یہ میں آج کے دن میں یہ لکھ لیجئے گا, ایک شخصیت چلی گئی ہے, دوسری شخصیت کو بھی. لیکن دو شخصیات کی بات کر رہے ہیں. کل رانا صاحب نے اسی پروگرام میں بتایا تھا کہ ایک تبدیلی ہو جائے گی, اور اب وہ کہہ رہے ہیں دوسرے کو بھی تبدیل کر دیا جائے گا. جو پہلی تبدیلی کی کل بات کی تھی وہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں. آئی جی پنجاب اتنے کمزور ہیں کہ وہ کچھ کر نہیں پا رہے ہیں, یا پھر ویسے کوئی سیاسی طور پر معاملات درست نہیں جا رہے؟ دیکھیں میرے آئی جی پنجاب اگر مضبوط ہیں, بہت مضبوط ہیں, میں کہہ رہا ہوں کمزور نہیں ہے, ڈیڈ آنیسٹ آدمی ہے, مضبوط آدمی ہے, لیکن اس معاملے پہ آ کے بالکل ختم ہو گئے. میری تو سمجھ سے باہر, اور میری اطلاع یہی ہے کہ آئندہ آنے والے 48 گھنٹے بھی ہو سکتے ہیں, کچھ تھوڑا سا ٹائم بڑھ بھی سکتا ہے, اس میں سے دونوں کی جو چپڑے ہیں ان میں سے دونوں میں سے ایک رہے. دونوں کے معاملات طے ہو سکتے ہیں, یا پھر سی سی پی او یا آئی جی پنجاب چینج ہو جائیں گے؟ دونوں میں سے ایک چینج ہو جائیں گے جی. دونوں میں سے ایک کل کہا تھا یہ رانا عظیم صاحب نے, اور آج آئی جی پنجاب کو تبدیل کر دیا گیا. رانا صاحب آپ یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ تبدیلی تو ہوئی ہے, لیکن جو آئی جی کا آفس ہے وہ بڑا انسیکیور ہو گیا ہے. نیا آئی جی بھی انسیکیور نہیں رہے گا ایسے حالات میں؟ نہیں, بالکل نہیں رہے گا. میں نے کہا کہ جو نیا آئی جی اگر ان کی جگہ کوئی اور آتا, جو نام ڈسکس کیے جا رہے تھے, اگر ان میں سے کوئی آتا ماسوائے عارف نواز کے, ہاں جی, تو پھر یہ معاملہ ہونا تھا, بالکل یہ معاملہ ہونا تھا. آج آپ کو پتا ہے کہ میں نے جتنے سابق آئی جیز تھے ان سے بات کی, میں نے کہا جی پروگرام میں آپ آئیں اور اس پہ بات کریں. انہوں نے کہا نہیں جی ہم نے نہیں آنا. اچھا, میں نے کہا وجہ بتائیں, وجہ کیوں نہیں آنا؟ انہوں نے کہا یار اس سے زیادہ بے عزتی ہماری ہو ہی نہیں سکتی. اچھا, پولیس ڈپارٹمنٹ؟ ہاں, اس نے کہا جی ہم آئی جی ہیں تو ہم آگے کیا کہیں کہ ہمارا ماتحت ہمارے ساتھ ایسے کر رہا ہے. اچھا, ایک چیز تو ہمیں ماننی پڑے گی نا کہ سی سی پی اور لاہور نے ایک کام تو بہت بڑا کیا ہے. حمزہ وہ چلا گیا آئی جی آفس, اور آپ کو پتا اس نے جینون وہاں جا کے یہ بات کی کہ میں معذرت کرنے کے لیے تیار, غیر مشروط معافی مانگنے کے لیے. دیکھیں جب ایک شخص آ جاتا ہے تو پھر آئی جی صاحب کو چاہیے تھا, سابقہ آئی جی صاحب کو, اس کو غیر مشروط معافی دیتے. ہاں, اگر اس کا کام ٹھیک نہ ہوتا تو پھر آپ کے پاس 100 راستے ہیں. نہیں, کیا تب تک ٹرین نکل تو نہیں گئی تھی رانا صاحب؟ نہیں, اس وقت تک ٹرین نکلی نہیں تھی. اس کے بعد ٹرین نکلنے کا فیصلہ ہو چکا تھا, لیکن ابھی سیٹی بجنے والی تھی. اچھا, آپ روک سکتے ہیں نا, آپ زنجیر کھینچ سکتے ہیں, آپ کے پاس کئی آپشن موجود ہوتے ہیں, لیکن آپ نے اس آپشن کو استعمال نہیں کیا. تو جب استعمال نہیں کیا تو پھر ٹرین نکل گئی. اب وہ جو ٹرین نکل گئی ہے, اب اس ٹرین نکلنے کے بعد آج نئی تعیناتی بھی ہو گئی ہے, اور سابق آئی جی صاحب جو ہیں انہوں نے کچھ لوگوں سے رابطے بھی کیے ہیں, لیکن وہ بے سود ہو گئے رابطے سارے. اب میں آپ کو بڑی کلیئر اور صاف بتا دوں, آئندہ 3 سے 4 گھنٹوں میں جس وقت ہمارا یہ پروگرام چل رہا ہے اس وقت تک بہت سے پولیس افسران اور انعام گنی صاحب میں ملاقاتیں ہو چکی ہوں گی. اچھا, معاملہ طے پا جائیں گے, سیٹل ہو جائیں گے, یہ سنبھال لیں گے. میں نے پھر آپ سے کہا ہے کہ چونکہ یہ اسی ٹیم کا حصہ ہے جو شعیب دستگیر کی ٹیم تھی. شعیب دستگیر صاحب خود ان کی بڑی تعریف کرتے ہیں کہ پروفیشنل آدمی ہیں, بڑے انٹیلیجنٹ آدمی ہیں, اور انہوں نے 2 حساس اداروں میں کام کیا بھائی. بالکل ایسے. اور اس کے بعد ان علاقوں میں کام کر کے ہیں جہاں پہ نوکری بڑی مشکل ہے, تو یہ سنبھال لیں گے. اور جو ایک بغاوت کی آ رہی تھی نا اسمیل, وہ کافی حد تک کم ہو گیا. دیکھیں بالکل سینئر ان کے نیچے کوئی کام نہیں کرے گا, وہ یہ ایک رولز ہوتا ہے, لیکن یہ باقیوں کو سنبھال لیں گے. اچھا, باقیوں کو سنبھال لیں گے, کوئی خاص بغاوت نہیں ہونے جا رہی. پہلے لگ رہا تھا کہ بغاوت ہو سکتی ہے, آنے والے دنوں میں یہ دیکھیں گے. ایک اور اہم معاملہ ہے کہ میاں نواز شریف وطن واپس نہیں آ رہے ہیں. نون لیگ نے واضح طور پر انکار کر دیا ہے کہ وہ اپنے صحت کے معاملات دیکھیں گے, اور عدالت نے بے شک بلایا ہے, لیکن جب تندرست ہوں گے, جب ان کا علاج ہو جائے گا, تب وہ واپس آئیں گے. اب نون لیگ کیا حکمت عملی اپنا رہی ہے کہ آنے والے دنوں میں میاں نواز شریف کی صحت کے حوالے سے کوئی کیمپین چلائی جا سکتی ہے, ان کی واپسی کے حوالے سے کوئی کیمپین چلائی جا سکتی ہے؟ رانا صاحب سے جانیں گے. رانا صاحب, کیا حکمت عملی ہے اب نون لیگ کی, کیونکہ عدالت کا دیا ہوا وقت تو ختم ہونے جا رہا ہے, اور نون لیگ اب کیا کوئی کیمپین چلائے گی کہ ان کی طبیعت ہے, اس حوالے سے میڈیا کو آگاہ کیا جائے گا کہ وہ خاصی تشویشناک حالت ہے؟ دیکھیں, میری اطلاع کے مطابق 3 مسلم لیگ نون کے اہم رہنما, جن میں ایک ان کے ذاتی معالج بھی ہو سکتے ہیں,
اچھا یہ برطانیہ چاہ رہے ہیں. اور میاں نواز شریف کے حوالے سے اب باقاعدہ ایک کمپین شروع ہوگی. ایک تو نئی کچھ مزید رپورٹس جو ہیں وہ 10 تاریخ کو جمع کرائی جائیں گی. یہ میں آپ کو بالکل بتا دوں 10 تاریخ کو کوئی نئی رپورٹس بھی جمع کرائی جائیں گی تاکہ جو عدالت کے آگے سرنڈر کرنے کا حکم تھا اس کے لیے کچھ جواز پیدا کیا جائے. درست.